عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کتنی ہے؟ 3. عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے خدا کتنی ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کافر ہیں جو 3 خداؤں کے قائل ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہے ایک خدا حضرت مریم، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے اللہ رب العزت. وہ کہتے ہیں 3 خدا ہے. تثلیث ان کا عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے ان کے عقیدے کی. جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی 3 خداؤں کو ماننا تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہو گیا نا، شرک تو کفر ہے، شرک تو بڑا گناہ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں شرک گناہ ہے. تو جب ان سے کہتے تم تو 3 خداؤں کے قائل ہو، مشرک نہیں ہو، کہتے نہیں نہیں ہم مشرک نہیں ہیں. یہ 3 خدا مل کے پھر ایک بن جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا، حضرت ماذا نکاح، نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سرور و شارن، نکاح میں 1 مہینے کی خوشیاں ہیں، لذت ہے، سارے احترام کرتے ہیں اور نئی نئی خوشیاں ہوتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. فرمایا سرور و شارن. اس نے عرض کیا حضرت ثم ماذا، پھر اس کے بعد؟ فرمایا لزوم و مہرن، مہینے کی خوشی ہے، مہر دینا بیوی کو لازم ہوتا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 2 آدمی آئے. بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے بڑا عقل دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نا، بڑا فہم فراست اللہ نے دی تھی. 2 آدمی تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. دونوں بیٹھے کھانے دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے بیٹھے. ایک کے پاس 5 روٹیاں، ایک کے پاس 3 روٹیاں. ابھی بیٹھے ہی تھے، دسترخوان بچھایا تو ایک اور مہمان آ گیا. نے کہا آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ بیٹھ گیا دسترخوان کے اوپر. اب کل روٹیاں کتنا تھی؟ 8. 5 اور 3 8 بن جاتے ہیں نا. اب انہوں نے کھایا، 3 آدمی نے ماشاءاللہ کھا لیا. اب جب دسترخوان لپیٹا، جو مہمان آیا تھا نا باہر سے، اس نے 8 دینار دیے، یہ لو بھائی ماشاءاللہ کھانا کھلایا آپ لوگوں نے، میری طرف سے ہدیہ ہے قبول کر لو. 8 دینار دیے اس نے. جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 میرے ہیں، 3 روٹیاں تیری تھی، 3 تیرے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں ہم آدھا آدھ کریں گے، 4 تم لو 4 میں لوں گا. امام صاحب سبق پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خاتون آئی، انہوں نے مسئلہ پوچھنا تھا طہارت سے متعلق. اب وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی مسئلہ کہ عورت کو جو ہر مہینے ماہواری آتی ہے پاک کب ہوتی ہے، لیکن سارے مرد بیٹھے ہیں، وہ عورت آ کے کیسے پوچھے سب کے سامنے؟ بڑا مسئلہ ہے نا. تو اب وہ عورت آئی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فہم اور فراست عطا فرمائی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک لال سیب تھا. آ کے امام صاحب پڑھا رہے ہیں سبق، اس نے آ کے وہ سیب حضرت امام صاحب کے پاس پہنچا دیا. امام صاحب نے دیکھا لال سیب ہے، اس کو کاٹا. سیب کو جب کاٹتے ہیں تو اندر سے تو لال نہیں ہوتا نا، سیب باہر سے لال ہو تو اندر سے تو لال نہیں ہوتا نا، اندر سے تو سفید ہوتا ہے. تو امام صاحب نے وہ سیب کاٹ کے جو ہے نا اس کے حوالے کر دیا. وہ عورت لے کر چلی گئی. تو اس وقت ابو طلحہ جو تھے، وہ کعبۃ اللہ کی چابی ان کے خاندان میں آ رہی تھی. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو انہوں نے آقا کے حوالے کر دی، ابھی آپ ہی مالک ہیں، مکہ مکرمہ کے آپ ہی مالک ہیں. چابی ان کے خاندان سے آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لے کر پھر ان کے ہاتھ میں دی. فرمایا یہ لو ابو طلحہ، قیامت تک، عثمان بن طلحہ میرے خیال میں ان کا نام ہے، یہ قیامت تک شیبی خاندان سے تھے، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان کے اندر رہے گی، اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. آج بھی شیبی خاندان کے اندر وہ چابی چلی آ رہی ہے، کعبۃ اللہ کی چابی. اب ہمارے ایک بزرگ گئے، انہوں نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کا جو چابی سنبھالنے والا آدمی تھا اس سے اچھا تعلق قائم کیا. تعلق قائم کرنے کے بعد ان سے کہا بھائی میرا ایک کام ہے آپ یہ کر دیں. جب دوستی اچھی ہو گئی نا،
انہوں نے کہا ابھی کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو تلوار ہے نا، تلوار کعبۃ اللہ کے لیے لوگ نذرانے دیا کرتے تھے نا، اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہے، تو کہا کہ یہ جو ہے نا تلوار، یہ نذرانے کے طور پر قبول کر لیں اور اپنے خاندان کو وصیت کرتے آئیں، یہ میری تلوار حضرت امام مہدی تک پہنچا دینا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے امام مہدی جب تشریف لائیں گے نا تو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو اللہ کے نیک بندے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور حجر اسود کے درمیان جو ہے اس کے ساتھ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور امام مہدی کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولیں گے، وہاں سے جو خزائن ہیں یا جو چیزیں ہیں اور جو ہدایہ ہے وہ لے کر لشکر اسلام کے اوپر خرچ کریں گے اور دجال کے ساتھ مقابلے کے لیے جائیں گے، تو کہنے لگے کہ حضرت امام مہدی نے تو آنا ہی آنا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعرفة رأس مالي والعقل أصل ديني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون.
اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، خطبے کے اندر جو میں نے حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محبوب آپ کی سنت کیا ہے؟ آقا کی سنت کے بارے میں نے سوال کیا، اور پچھلے خطبے کے اندر پچھلے جمعہ میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا کہ سنت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو کہتے ہیں. سنت وہ عمل ہے جس پر چلنے کی امت کو دعوت دی گئی ہے، اور سنت پہ چلنا کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ چاہے مرضی چلو چاہے نہ چلو، سنت پہ عمل کرو نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ سنت ایک فرض، ایک لازم چیز ہے، اس پہ عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہمیں تو کھانے پینے کی سنتیں یاد ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی سنت کا تعلق صرف کھانے پینے سے ہے، کھانے کی یہ سنتیں، پینے کی یہ سنتیں، باقی آزاد. یہ ہمارا خیال غلط ہے. مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی، مسلمان اس میں یہ پابند ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جس معاشرے، جس ماحول کے اندر ہو، اس ماحول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کر کے اس پر زندگی گزارے. اور سنت پہ عمل کامیابی کا ذریعہ ہے، اور سنت کو چھوڑنا گمراہی کے اندر انسان کو ڈالنے والی چیز ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بڑے واضح الفاظ کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے عطا فرمائے ہیں، آقا کا جو طریقہ ہے سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے. اور فرمایا دل کی تختی کے اوپر تم یہ بات لکھ لو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت نہیں ملے گی. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، جو میرے خطبے کا موضوع ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے بارے میں پوچھا. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتی ہی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، محبوب آپ کی سنت کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات یہ فرمائی، تم سنت پوچھتے ہو، میری سنت یہ ہے، المعرفت رأس مالی، معرفت، اللہ کی پہچان میرا اصل سرمایہ ہے. اور اسی بات کے اوپر کل جو ہے نا پچھلا جمعہ میں نے خطبہ دیا تھا کہ معرفت کیا چیز ہے اور رأس المال کیا چیز ہوتی ہے، اصل سرمایہ کس کو کہتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے کے اندر عرض کیا تھا کہ رأس المال وہ دولت ہوتی ہے جس سے انسان اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے اور نفع حاصل کرتا ہے. اگر انسان کے پاس مال ہی نہ ہو، سرمایہ ہی نہ ہو، تو تجارت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر سرمایہ ہی نہیں، انسان کے پاس پیسہ ہی نہیں، اور انسان کے پاس دولت ہی نہیں ہے، نہ وہ تجارت کر سکتا ہے، نہ زراعت کر سکتا ہے، نہ وہ نفع کما سکتا ہے. تو دنیا کے نفع حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مال کا ہونا ضروری ہے. تو آقا نے فرمایا، مسلمان کا فرمایا، بلکہ المعرفت رأس مالی، میرا اصل سرمایہ اللہ کی معرفت اور پہچان ہے. ایک انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیتا ہے، تب وہ جو ہے نا دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اگر اس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی مرضی کیا ہے،
میں دنیا میں کیوں آیا؟ اپنے اللہ کی اگر اس کو معرفت نہیں ہے تو پھر انسان گمراہی کے اندر جائے گا، پھر اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھے گا، آخرت بھی تباہ کرے گا۔ اللہ کی معرفت ہے تو سارے دین کے اوپر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے، تو ایک کان سے سنے گا، دوسرے سے نکال دے گا۔ انبیاء اللہ کی معرفت اور پہچان کرانے کے لیے تو دنیا میں آتے ہیں کہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانو۔ اللہ نے جو انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا یہ اللہ کے تعارف کے لیے۔ دیکھو پیغمبر جب بھی آتے ہیں سب سے پہلا جو اعلان کرتے ہیں، جو پیغمبر پہلی دعوت دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے خالق اور مالک کو پہچانو۔ احکامات کا سلسلہ بعد میں آتا ہے۔ جو اللہ کو ہی نہیں پہچانے گا تو اللہ کے حکم کو کیسے مانے گا؟ تو یہ اصل سرمایہ ہے۔ اس کے اوپر میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا۔ آج کا میرا جو موضوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، دوسری بات فرمایا المعرفت راس مالی، معرفت اللہ کی پہچان میرا راس المال ہے۔ اب یہ چیز حاصل ہو گئی بندے کو، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی۔ پھر فرمایا العقل اصل دینی، عقل یہ میرے دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ عقل یہ میرے دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اسلام، ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ عقل کو ایک طرف رکھو، دین الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے۔ نہ، یہ تو یہودیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دین الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہوتی ہے، دین جو ہوتا ہے، وہ ان کے عبادت خانوں میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب گھر میں آ جاؤ، دنیا کی زندگی ہے تو پھر اپنی مرضی کرو۔ اور دین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ عیسائی کہتے ہیں اگر دین کی بات عقل میں آئے نہ آئے بس ماننا ہے تم نے۔ بات سمجھے ذرا اس کو۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا کتنی ہے؟ 3۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے خدا کتنی ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کافر ہیں جو 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے ایک خدا حضرت مریم، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے اللہ رب العزت۔ وہ کہتے ہیں 3 خدا ہے۔ تثلیث ان کا عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے ان کے عقیدے کی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی 3 خداؤں کو ماننا تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہو گیا نا، شرک تو کفر ہے، شرک تو بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں شرک گناہ ہے۔ تو جب ان سے کہتے تم تو 3 خداؤں کے قائل ہو، مشرک نہیں ہو، کہتے نہیں ہم مشرک نہیں ہیں، یہ 3 خدا مل کے پھر ایک بن جاتا ہے۔ ان سے کہتے ہیں عقل کے اندھے یہ جو 3 ہیں، یہ 3 مل کے 3 تو 3 ہے نا، کوئی اس کو ایک کہے گا؟ کسی کو 3 تھپڑ مارو تو کیا کہے گا؟ مجھے ایک لگائے۔ 3 ہوتے ہیں نا۔ تو جب ان کو سوالات کرتے ہیں، جب تنگ آ جاتے ہیں، تو اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہیں بس یہ تثلیث کا عقیدہ دین سے تعلق رکھتا ہے، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے آنکھیں بند کر کے لے لو۔ ہمارا اسلام ایسا نہیں۔ العقل رأس دینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل میرے دین کی بنیاد اور جڑ ہے۔ عقل تو ایک نور ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کو روشنی عطا فرمائی۔ عقل ایک نور ہے، عقل ایک روشنی ہے، اور فرمایا تیری وجہ سے میں بہت سے لوگوں کے مراتب کو بڑھاؤں گا۔ عقل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو میں مراتب ان کے بڑھاؤں گا۔ عقل تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ 3 بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ایک دل، دوسرا نفس، اور تیسری چیز عقل۔ دل جو ہے نا، دل انسان کا یہ جذبات کا مرکز ہے۔ جذبہ، بہادری کا جذبہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ،
اللہ کی پہچان کا جذبہ، یہ جذبات کا مرکز انسان کا دل ہے، اور جو نفس ہے یہ خواہشات کا مرکز ہے، اچھی خواہشیں، بری خواہشیں۔ یہ خواہش میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اچھی خواہش ہے، اور انسان کی چاہت اور خواہش ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھ سے راضی ہو جائیں، اور بری خواہشات بھی ہے، بری خواہشات بھی ہے۔ اور جو انسان کا عقل ہے یہ خیالات کا مرکز ہے، ایک خیال دل میں آئے گا نا، اب عقل اس کو سوچنا شروع کر دے گا، ایک خیال کے اوپر عقل بڑی عمارت بنا دے گا۔ تو عقل بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے نا، تو اسی لیے اس عقل کو استعمال کر کے یہ دنیا کی جو آپ کو رونق نظر آ رہی ہے، یہ لوگوں نے عقل کو استعمال کیے تو رونق ہے نا۔ یہ جو پنکھے چل رہے ہیں، یہ جو لائٹیں چل رہی ہیں، اگر اللہ ان کو عقل نہ دیتے تو یہ بناتے؟ یہ دنیا جو روشن ہے، یہ کائنات جو روشن ہے، یہ اس عقل کا کمال ہے، اللہ نے یہ نعمت دی۔ اور بات سنیں، اللہ نے جو عقل دی ہے نا، یہ عقل کے 100 خانوں میں سے اللہ نے صرف 3-4 خانے انسان کے دنیا میں کھولے ہیں بس، باقی عقل پیک ہے، بند ہے، اس کے خانے اللہ نے ابھی تک نہیں کھولے۔ وہ جنت کے اندر جب مسلمان جائے گا تب اللہ اس کی عقل کے ان خانوں کو کھول دیں گے، 100% عقل کام کرے گی۔ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی ہوتا ہے، بڑے سے بڑا عقل مند، 4%، 5% زیادہ زیادہ ان کی عقل کام کرتی ہے، باقی عقل پیک ہے، وہ ابھی تک استعمال نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت نے اتنا عقل دی ہے تو انسان نے کیا کمال کر دیا دنیا کے اعتبار سے۔ جہاز بنا دیے، کیسے لاکھوں ٹن اٹھا کے اڑ رہے ہیں، بڑی عجیب بات، نئی نئی جو ہے نا ایجادات آ رہی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ اس عقل کو قیامت کے دن جو ہے جنت کے اندر جو ہے اس عقل کو کھولیں گے، پھر انسان جو ہے اللہ کی نعمتوں کو کتنا استعمال کرے گا، سمجھے میری بات کو؟ تو عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک بیچارہ پاگل آدمی، ایک پاگل آدمی ہے، اللہ نے اس کو عقل اس کی کھولی نہیں ہے، صرف کیا ہے، عقل نہیں ہے، باقی سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دل و دماغ کام بھی کر رہا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن عقل اللہ نے اس کی بند رکھی ہے۔ اب اس کی وجہ سے وہ مجنون آدمی، پاگل آدمی دنیا کی کسی نعمتوں کو استعمال صحیح طور پر نہیں کر سکتا۔ وہ مجنون آدمی کو، پاگل آدمی کو طہارت اور پاکیزگی میں بھی فرق نظر نہیں آتا، وہ نہیں سمجھ سکتا اس چیز کو۔ دیکھا ہے نا گلیوں کے اندر پاگل گھوم رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ یہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، کتنا بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، عقل ہمیں دی ہے۔ آپ کسی کو کہیں تو بے وقوف ہے، پاگل ہے، ناراض ہو جائے گا؟ ہاں، ہر آدمی عقل مند ہونا پسند کرتا ہے اور اس کی تعریف کرے، ماشاءاللہ آپ تو بڑے عقل مند ہیں، تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ تو عقل بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی انسان کو فرمایا اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج، کیا تم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے؟ تم دیکھتے نہیں ہو الى السماء، آسمان کی طرف جو تمہارے اوپر ہے، اللہ نے اس کو کیسے بنایا؟ ان نعمتوں میں غور نہیں کرتے؟ اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ اسی لیے تو دی ہے کہ ان چیزوں کے اندر افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، اللہ نے اتنا بڑی نعمتیں بنائی ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے عقل کو استعمال کرنے کا کیا دیا ہے؟ ترغیب دیا، حکم دیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم اپنی عقلوں کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن دنیا کمانے میں، اپنے مالک اور خالق کو پہچاننے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ عقل سلیم عطا فرماتے ہیں، اچھی عقل، تو ان کی باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایک آدمی ان کے پاس آیا، حضرت ماذا النکاح، نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح کیا چیز ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سرور و شہرن، نکاح میں 1 مہینے کی خوشیاں ہیں، لذت ہے، سارے احترام کرتے ہیں اور نئی نئی خوشیاں ہوتی ہے، میاں بیوی ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. فرمایا سرور و شہرن. اس نے عرض کیا حضرت ثم ماذا، پھر اس کے بعد؟ فرمایا لزوم و مہرن، مہینے کی خوشی ہے، مہر دینا بیوی کو لازم ہوتا ہے. مہر دینا یہ شریعت کا حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے. 2 حق ہیں مہر سے متعلق. اللہ کا بھی حق ہے کہ اپنی بیوی جس سے نکاح کیا اس کو حق المہر دو، یہ بیوی کا قرضہ ہوتا ہے شوہر کے اوپر. اور بیوی کا بھی حق ہے، حق العباد بھی ہے، حق اللہ بھی ہے. حق العباد بھی ہے حق المہر، اور حق اللہ بھی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر نکاح ہو اور حق المہر کا کوئی تذکرہ نہ ہو، بیوی نے تو مطالبہ نہیں کیا لیکن شریعت کا حق بن کر پھر بھی مہر دینا مرد کے اوپر ضروری ہے، پھر بھی مہر دینا ضروری ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لزوم مہرن، بھائی مہر لازم ہے. اس نے عرض کیا حضرت پھر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غموم دہرن، زندگی بھر کا فکر ہے. نکاح بندہ کرتا ہے نا، پھر بیوی بچے ہیں ان کا فکر ہے، ساری زندگی انسان اسی فکر میں تو گزارتا ہے. ہاں. اس نے عرض کیا ثم ماذا، حضرت پھر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قصور و ظہرن، پھر انسان کی کمر جو ہے نا دوری ہو جاتی ہے، کمر کا درد اور یہ چیزیں. اس نے کہا پھر کیا؟ حضرت فرماتے ہیں پھر کیا؟ دخول قبر، آخر میں موت ہے اور کیا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 2 آدمی آئے. بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے بڑا عقل دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نا، بڑا فہم فراست اللہ نے دی تھی. 2 آدمی تھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. دونوں بیٹھے کھانے دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے بیٹھے. ایک کے پاس 5 روٹیاں، ایک کے پاس 3 روٹیاں. ابھی بیٹھے ہی تھے، دسترخوان بچھایا تو ایک اور مہمان آ گیا. کہا آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ بیٹھ گیا دسترخوان کے اوپر. اب کل روٹیاں کتنا تھی؟ 8. 5 اور 3 8 بن جاتے ہیں نا. اب انہوں نے کھایا، 3 آدمی نے ماشاءاللہ کھا لیا. اب جب دسترخوان لپیٹا، جو مہمان آیا تھا نا باہر سے، اس نے 8 دینار دیے، یہ لو بھائی ماشاءاللہ کھانا کھلایا آپ لوگوں نے، میری طرف سے ہدیہ ہے قبول کر لو. 8 دینار دیے اس نے. جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے کہا 5 میرے ہیں، 3 روٹیاں تیری تھی، 3 تیرے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں ہم آدھا آدھ کریں گے، 4 تم لو 4 میں لوں گا. اس نے کہا نہیں میری 5 روٹیاں تھیں، میرا زیادہ تھا کھانا، میں 5 لوں گا اور تم 3 لو. اب راضی نہ ہوئے، اختلاف ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 2 آدمی آئے کہ حضرت ہمارے درمیان فیصلہ کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 3 والے سے کہا بھائی 3 دینار لے لو، تمہارا فائدہ ہے اس میں. اس نے کہا حضرت آپ انصاف سے فیصلہ کریں، یہ 3 میں کیسے لوں؟ کھانا اکٹھا تھا، میں آدھا لوں گا اور جو ہے 4 لوں گا، 3 میں نہیں لیتا. آپ انصاف سے فیصلہ کریں. فرمایا اگر انصاف چاہتے ہو تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، یہ 3 لے لو. اس نے کہا آپ مجھے بتائیں. حضرت علی نے فرمایا اگر تم انصاف والا فیصلہ چاہتے تمہیں پھر 1 دینار ملنا چاہیے، جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 ملنے چاہیے. ہاں ہے نا بڑی عجیب بات. اس نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا دیکھو تیری 3 روٹیاں تھیں اور اس کی 5 روٹیاں تھیں، 8 روٹیاں ہوئی نا کل، اور کھانے والے 3 آدمی ہیں. گویا کہ 1 روٹی کے کتنا حصے کیے؟ 3. 1 روٹی کو 3 آدمیوں نے مل کے کھایا نا، 1 روٹی کے 3 حصے ہوئے نا. کل روٹیاں تھی 8، 8 کو 3 سے ضرب دے دیں 24 بنتے ہیں. 8 8 16 اور 8 24 بن گئے نا. فرمایا روٹیوں کے ٹکڑے ہو گئے 24. اب کھانے والے 3 آدمی تھے، 8 8 ٹکڑے ایک آدمی نے گویا کے کھائے ہیں. 8 8 ٹکڑے ایک آدمی نے کھائے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو تمہاری روٹیاں تھی 3،
3 रोटियों के 3-3 टुकड़े करें तो बनते हैं 9। तेरी रोटियों के टुकड़े बने थे 9, 8 तो तूने खुद खाए हैं और 1 टुकड़ा तेरे मेहमान ने खाया है। मेहमान ने तेरी रोटी का कितना खाया है? 1 टुकड़ा। और जो तुम्हारा साथी था उसकी थी 5 रोटियां, 5 को 3 से ज़रब दे दो 15 बनते हैं, उसके टुकड़े बने थे 15, 8 उसने खुद खाए और 7 उसके मेहमान ने खाए उसकी रोटियों के। तो मेहमान ने जिसकी 5 रोटियां थी उसकी रोटियों के 7 टुकड़े खाए हैं, तो उसको 7 दिनार मिलने चाहिए। तेरी रोटी का 1 टुकड़ा खाइए, तुझे 1 मिलना चाहिए। अब फरमाया आई ना अकल ठिकाने तुम्हारे। हाँ, तो अल्लाह जिनको अकल देते हैं ना, तो अकल से इंसान बड़े काम करता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक खातून आई। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह ने अकल दी थी उन हजरात को। हमें ये मसाइल जो है ना बयान करते हुए थोड़ी सी घबराहट होती है। क्या करें, दीनी मसाइल हैं, लोगों की हालात देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। हलाल हराम की पता नहीं होता लोगों को। इमाम साहब सबक पढ़ा रहे हैं, उनके पास शागिर्द बैठे हुए हैं। एक खातून आई, उन्होंने मसला पूछना था तहारत से मुताल्लिक। अब वो ये पूछना चाहती थी मसला कि औरत को जो हर महीने माहवारी आती है पाक कब होती है। लेकिन सारे मर्द बैठे हैं, वो औरत आके कैसे पूछे सबके सामने, बड़ा मसला है ना। तो अब वो औरत आई इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास। अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी फहम और फरासत अता फरमाई थी। उसके हाथ में एक लाल सेब था। आके इमाम साहब पढ़ा रहे हैं सबक, उसने आके वो सेब हजरत इमाम साहब के पास पहुंचा दिया। इमाम साहब ने देखा लाल सेब है, उसको काटा। सेब को जब काटते हैं तो अंदर से तो लाल नहीं होता ना। सेब बाहर से लाल हो तो अंदर से तो लाल नहीं होता ना, अंदर से तो सफेद होता है। तो इमाम साहब ने वो सेब काट के जो है ना उसके हवाले कर दिया। वो औरत लेकर चली गई, औरत लेकर चली गई। तो शागिर्दों ने पूछा, हजरत ये क्या बात हुई, हमें भी तो समझाए ना। क्या इस औरत के पास घर में छुरी नहीं थी? क्या आपके पास सेब लेकर आई, आपने काट के उसके हवाले कर दिया, चलो भी आधा सेब कर दिया, जाओ। इमाम साहब ने फरमाया कि भाई ये औरत एक मसला पूछने के लिए आई थी, लेकिन शर्म और हया की वजह से यह औरत तुम्हारे सामने मसला न पूछ सकी खुलकर। उसने इशारों के अंदर मसला पूछा, मैंने उसको बता दिया। ने कहा हजरत ये क्या मसला पूछने आई, हमें तो समझ नहीं आई। तो उसने कहा, इमाम साहब ने फरमाया यह औरत लाल सेब लेकर आई थी, तो खून की रंगत लाल होती है ना। तो उसने मुझसे मसला पूछा, औरत को जो हर महीने माहवारी आती है, औरत पाक कब होती है। तो अब उसने खोल के नहीं पूछा, मैंने सेब काट के दिया। मैंने कहा जब खून बिल्कुल या खत्म हो जाए तब औरत पाक हो जाती है, उसके ऊपर नमाज रोजा फर्ज हो जाता है। नमाज रोजा, बसा औकात ऐसे मसाइल भी हैं कि नमाज का टाइम खत्म होने में 10 मिनट रहते हैं, औरत पाक हो जाती है। गुस्ल कर सकती है लेकिन किया नहीं है। मसला समझें, गुस्ल कर सकती है लेकिन सुस्ती की वजह से नहीं किया। वो नमाज का वक्त जो 10 मिनट उसको मिले थे, उस वक्त की नमाज उस औरत के ऊपर फर्ज हो जाती है। गुस्ल करके उसकी कज़ा करना उसके लिए जरूरी होती है। न हमारे मर्दों को पता इन मसाइल का, न खवातीन बिचारियों को पता। अब आप बताएं, जिस औरत के ऊपर नमाज फर्ज है वो नहीं पढ़ेगी तो उसको गुनाह होगा नहीं होगा? नमाज कज़ा करने का गुनाह होगा। और कितनी नमाजें हमारी माओ बहनों की इस वजह से रह जाती हैं, सुस्ती की वजह से गुस्ल ही नहीं किया। हाँ, जब पाक होंगी अपनी मर्जी से फिर नमाजें पढ़ेंगी। भाई ये मसाइल नहीं है, दीन कोई मजाक तो नहीं है ना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अक्लु अस्लु दीनी, अकल मेरे दीन की जड़ और बुनियाद है। अकल जो है ना, लुगत के एतबार से अरबी में अक्ल का माना होता है बांधना। ये इकाल से है, इकाल। इकाल उस रस्सी को कहते हैं जिससे ऊंट को अरब लोग बांधा करते थे। तो अकल का माना है बांधना। तो अकल इंसान को बांधता है।
یہ چیز جائز ہے تمہارے لیے، یہ ناجائز ہے، ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے، اس سے اللہ راضی ہوں گے، اس سے اللہ ناراض ہوں گے۔ عقل پابندی لگاتی ہے انسان کو، عقل ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی ہے، اگر صحیح عقل کو انسان استعمال کرے تو۔ اور اللہ رب العزت نے کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت مقامات پہ فرمایا ہے یہ جو ہم نے نشانیاں بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے بیان کیے ہیں جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ عقل والے بہت بڑے درجات اور مراتب لے جاتے ہیں۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقل معاش، ایک ہے عقل معاد، دو قسم کی عقلیں ہیں۔ عقل معاش جس سے انسان دنیا کا پیسہ کمانے کا ہنر سیکھ لے، اس کو کہتے ہیں عقل معاش۔ دنیا کے اندر انسان عقل کو لگائے گا تو اللہ ان کی عقل کو کھولتے ہیں، جو جس کام میں محنت کرے گا نا اس اعتبار سے اس کی عقل اللہ تعالیٰ کھولیں گے، یہ ہے عقل معاش۔ ایک آدمی تھا چینی کا کاروبار کرتا تھا، چینی کا، اور روزانہ 1,00,000 نفع کماتا تھا، اور جتنے کی چینی خریدتا تھا اتنے کی بیچتا تھا۔ عجیب بات ہے نا جی، جتنے کی چینی خریدتا تھا اتنے کی بیچتا تھا اور 1,00,000 نفع بھی کماتا تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ جتنے کی چینی خریدتے ہو اتنے کی آگے بیچتے ہو تو 1,00,000 نفع تمہیں کیسے آتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو بھائی میں جب چینی خریدتا ہوں نا تو چینی کو کٹے کے ساتھ خریدتا ہوں۔ آج کل بھی ایسے بڑے جو کاروبار لوگ کرتے ہیں نا تو چینی کی بوریاں ہیں، چینی کے کٹے ہیں، ان کے ساتھ میں جو ہے نا خریدتا ہوں، اور جب بیچتا ہوں میں کٹے کے ساتھ نہیں بیچتا، میں کھلی چینی بیچتا ہوں۔ جتنے کی میں نے خریدی اتنے کی میں نے بیچی، اور جو کٹا اس کے ساتھ آیا تھا اس کو الگ رکھتا جاتا ہوں۔ میں نے اگر 10,000 جو ہے نا بوری کی چینی اگر میں نے بیچی ہے تو وہ 10,000 جو کٹے تھے وہ مجھے بچ گئے۔ اب ایک کٹے کو میں 10 روپے میں بیچ دیتا ہوں تو 1,00,000 روپے کے تو یہ خالی کٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ عقل معاش ہے۔ انسان جو ہے سوچتا ہے کہ اس کاروبار میں میں کیسے نفع حاصل کر سکتا ہوں، اس میں میں کیسے پیسہ کما سکتا ہوں، اس میں مجھے نفع کیسے مل سکتا ہے۔ یہ عقل معاش ہے، دنیا کمانے کی عقل۔ ایک ہے عقل معاد، میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، میں کس طرح زندگی گزاروں میرے اللہ راضی ہوں گے، کون سا میں عمل کروں میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور مال کو میں کیسے خرچ کروں، جان کو میں کیسے خرچ کروں میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہے عقل معاد۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ حج کرنے گئے تو شیبی خاندان جو ہے، شیبی خاندان، کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے نا وہ شیبی خاندان کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو کعبۃ اللہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں آئی۔ اللہ تعالی نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ تو اس وقت ابو طلحہ جو تھے وہ کعبۃ اللہ کی چابی ان کے خاندان میں آ رہی تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو انہوں نے آقا کے حوالے کر دی، ابھی آپ ہی مالک ہیں، مکہ مکرمہ کے آپ ہی مالک ہیں۔ چابی ان کے خاندان سے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی لے کر پھر ان کے ہاتھ میں دی، فرمایا یہ لو ابو طلحہ، قیامت تک، عثمان بن طلحہ میرے خیال میں ان کا نام ہے، یہ قیامت تک شیبی خاندان سے تھے، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان کے اندر رہے گی، اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج بھی شیبی خاندان کے اندر وہ چابی چلی آ رہی ہے، کعبۃ اللہ کی چابی۔ اب ہمارے ایک بزرگ گئے، انہوں نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کا جو چابی سنبھالنے والا آدمی تھا اس سے اچھا تعلق قائم کیا۔ تعلق قائم کرنے کے بعد ان سے کہا بھائی میرا ایک کام ہے آپ یہ کر دیں۔ جب دوستی اچھی ہو گئی نا، انہوں نے کہا ابھی کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو تلوار ہے نا، تلوار کعبۃ اللہ کے لیے لوگ نذرانے دیا کرتے تھے نا، اور وہ کعبۃ اللہ کے اندر موجود ہے،
تو کہا کہ یہ جو ہے نا تلوار یہ نذرانے کے طور پر قبول کر لیں اور اپنے خاندان کو وصیت کرتے آئیں، یہ میری تلوار حضرت امام مہدی تک پہنچا دینا۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے امام مہدی جب تشریف لائیں گے نا تو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو اللہ کے نیک بندے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، اور حجر اسود کے درمیان جو ہے اس کے ساتھ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے، اور امام مہدی کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولیں گے، وہاں سے جو خزائن ہیں یا جو چیزیں ہیں اور جو ہدایہ ہے وہ لے کر لشکر اسلام کے اوپر خرچ کریں گے اور دجال کے ساتھ مقابلے کے لیے جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت امام مہدی نے تو آنا ہی آنا ہے، اور امام مہدی نے دروازہ بھی کھولنا ہے، اور ہماری طرف سے امام مہدی کو یہ ہدیہ پیش ہو جائے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ لڑیں، ہماری تلوار استعمال ہو اور ہمیں اللہ ثواب دیں۔ دیکھو کہاں عقل پہنچی۔ تو عقل معاد جتنی بھی اللہ والے گزرے ہیں اور جتنی بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ اسی سوچ کے اندر رہتے تھے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کر سکیں۔ تو عقل ہی اگر آدمی کے پاس نہیں ہوگی تو اپنے اللہ کو کیسے راضی کرے گا؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العقل رأس دینی، عقل جو ہے میرے دین کی جڑ اور بنیاد ہے۔ دین کے کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کی عقل سے مابرا ہو اور سمجھ میں نہ آتا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنے خالق اور مالک کو پہچانو۔ اب دیکھو جو آدمی کسی احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ نہ دے اور احسان کرنے والے کی ناشکری کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے وقوف آدمی ہے، فلاں آدمی نے اتنا احسان کیے، فلاں آدمی نے اتنا احسان کیے، اس کے ایک احسان کو بھی یاد نہیں رکھا، بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ ایک انسان کے احسان کو بلانا کم عقلی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کے احسانات جن کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اپنے اللہ کے احسانات کو بھلا دینا بے وقوفی ہے نہیں؟ سارے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے، پھر یہ اعضاء اللہ کو ناراض کرنے کے اندر بندہ لگائے تو پھر یہ بے وقوفی ہے نہیں؟ اس لیے میرے بھائی یہ علماء کرام یا دین کے ادارے اور دینی جماعتیں یہ اسی لیے تو ہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں۔ یہ ساری دین کی محنت اسی لیے ہوتی ہے، ساری کوششیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان اپنے اللہ کو پہچانے۔ اور یہ جماعتوں کا جلنا پھرنا یہ بھی اسی دعوت کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ کو پہچانے، خالق مالک کو پہچانے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے اسی شادی لال میں بھائی طارق کے گھر مستورات کی بھی جماعت ہے، مسجد کے اندر بھی جماعت آئی ہوئی ہے، تو ایک تو ان کی بھرپور جو ہے نا نصرت فرمائیں، سب ساتھیوں سے درخواست ہے۔ اور 2 بیان ہوا کرتے ہیں مستورات کے اندر، صبح بھی ہوتا ہے، زور کے بعد بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہاں کے محلے کے اور شہر کے جتنی بھی حضرات سن رہے ہیں تو ابھی جمعے کے بعد بھی بیان ہوگا، اس میں اپنی خواتین کو بھیجیں تاکہ وہ بھی دین سیکھیں۔ دین کے اوپر عمل کرنا صرف مردوں کے لیے ضروری نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کے دین کو وہ بھی سیکھیں۔ اور جماعت کے ساتھ وقت لگانے سے انسان کے اندر اپنی ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، ایک جو ہے نا تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کیوں دنیا میں آیا، میں نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا آنا بھی قبول فرمائے، اور سالانہ تبلیغی اجتماع بھی کل سے شروع ہے۔ سارے ساتھیوں سے درخواست ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ پورے عالم کی ہدایت کو اس کو ذریعہ بنائے، خیر و خوبی کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ اختتام پذیر بھی فرمائے، اور سارے لوگ جو وہاں گئے ہیں اللہ ان کو قبول بھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ سنت۔